اگر ہم پنجاب کی بات کریں، سب سے بڑے سٹیک ہولڈر پنجاب میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی، جہانگیر خان ترین، جو پوری پی ٹی آئی توڑ کے وہاں لے کے گئے ہیں۔ اچھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں آپ، مطلب ان کے سٹیک ہولڈر؟ دیکھیں ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی شمار کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب اگر جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان صاحب یہ سمجھیں کہ الیکشن نہیں ہونے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن ہونے کے امکانات کتنے ہیں۔ اچھا، بالکل استحکام پاکستان پارٹی کوئی الیکشن کمپین کی طرف نہیں گئی، جلسہ ہی کوئی نہیں کیا ابھی تک؟ جلسہ نہیں کیا، کوئی ان کے اپنے کسی امیدواران کے حوالے سے کسی سے بات چیت نہیں کی، اور وہ بڑے آرام سے ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن اس ملک کے اندر نہیں ہو رہے۔ ٹھیک۔ پھر دوسری صورتحال جس لا اینڈ آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں تقریباً ہر 2-4 روز بعد ہمیں ایک حادثے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ کس کے حوالے سے؟ فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، فوجی کانوائے، فوجی جوان جس میں شہید ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پھر فوج کا ایک اپنا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے، فوج کی اپنی ساکھ کا مسئلہ ہے، جس کا ہم ذکر شاید کرتے ہوئے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ فوج کے اوپر بڑا الزام جو پورے لگاتے ہیں سارے لوگ سوسائٹی کے اندر سے، یا بات چیت کی جاتی ہے کہ جی حکومت عمران خان صاحب کی تھی، وہ ہٹائی گئی، باجوہ صاحب کے اوپر الزام لگا، پھر پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، 16 ماہ کی کارکردگی زیرو ہو گئی۔ فوج اس الزام سے بری ذمہ ہونا چاہتی ہے، اور یہ جو آپ کے اکانومی کے ریوائول کی بات کی جاتی ہے، وہ اس لیے بات کی جاتی ہے کیونکہ عمران خان جو پروجیکٹ تھا وہ لانچ ہونے کی وجہ کیا تھی کہ ہم اس ملک میں ٹیکس چوری نہیں روک سکے، ہم اس ملک میں ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس وہ اکٹھا نہیں کر سکے، ہم سمگلنگ نہیں روک سکے، ہم اس ملک کے اندر ڈیڈ یونٹس اس کو بیچ کو نہیں سکا۔ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی بیچنا چاہتی تھی، نواز شریف نے نہیں بیچنے دی، میاں صاحب بیچنا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی نے نہیں بیچنے دیا، عمران خان صاحب راستے میں رکاوٹ بن گئے۔ یہ ڈیڈ یونٹس اور آپ کی اکانومی کے حوالے سے جب تک آپ بڑے فیصلے نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی اکانومی چلتی دکھائی نہیں دیتی۔ ملک صاحب بات اور یہ اس وقت آپ اور میں ہم سب صافی ہیں، مزمل صاحب ہم ڈیموکریٹک ہیں، لیکن آپ کا پولیٹیکل سسٹم اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ آپ کے اس پولیٹیکل سسٹم میں آپ کے بڑے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے۔ نہیں تھا کہ مطلب بند کر دیں پھر سسٹم، یا کیونکہ آپ کا بیسکلی نا دیکھیں دو اسکول آف تھاٹس ہیں اس ملک کے اندر اس وقت، سیدھی بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو الیکشن کروا لو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو الیکشن نہ کرو۔ اچھا مجھے بتائیے الیکشن ہو جائیں گے، کیا یہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب کی حکومت آئی، میں آپ کو ایک دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بجلی چوری کے پی کے اندر ہوتی رہی، خان صاحب کو رپورٹ پیش کی گئی، ایف آئی اے کی ٹیمیں بنی، پولیس کی سپورٹ لی گئی، جب وہ چھاپے مارنے گئے بجلی چوری کے لیے، وہاں ان کو پکڑ کے ملازمین کو مارا گیا۔ ان کی سرپرستی اراکین صوبائی اسمبلی، اراکین قومی اسمبلی کرتے تھے۔ آج بھی اس ملک کے اندر آپ خود اس پولیٹیکل سسٹم سے واقف ہیں، آپ گراؤنڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں، آپ کا پولیٹیکل سسٹم اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ ایس ایچ او اس کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا۔ سر شبر زیدی صاحب کا بیان ہے جو انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ٹوبیکو والے جتنے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی کوشش کی، تو اسد کیسر صاحب جو ہے جو اسپیکر تھے اس وقت قومی اسمبلی کے، وہ پوری ٹوبیکو انڈسٹری کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، جس میں ساری جماعتیں شامل تھیں، جس میں مختلف جماعتوں کے ایم پی ایز سارے شامل تھے، سب کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئے، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں گھس نہیں سکتے آپ۔ آپ کو پتا 3 کسٹم آفیسر کو پکڑا گیا، ان کے سب پاس سے کتنی چوری تھی؟ 7 ارب روپے کی۔ اسلام آباد کے 3 کسٹم آفیسر جن کو گرفتار کیا گیا، انکوائری کی گئی 7 بلین روپیز کی۔ جاتے ہیں آپ ٹورزم کے بڑے دل دادا ہیں، سوات آپ پہنچتے ہیں، آپ کو گاڑیاں وہ نظر آتی ہیں جو آپ دیتے ہیں 2 کروڑ روپے کی خریدتے ہیں، وہاں 15 لاکھ روپے کی گاڑی ملی۔ بڑے دل کے اوپر نا یوں کہ چھری چلتی ہے نا کہ میں اتنی مہنگی گاڑی لیتا ہوں، اور یہ پورے ملک کے اندر جب تک آپ یہ سمگلنگ اور یہ ٹیکس کے نظام کو بہتر نہیں کریں گے، آپ ایسے روتے مرتے رہیں گے۔ اچھا یہ عامر زیاد صاحب، یہ ملک صاحب جو ہے نا مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پہلے آپ کو نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ ملک صاحب اس طرح کا ہے نا آپ کا کہنے کا مقصد یہ موجودہ نظام میں آپ کو امید کی کرن کو نظر نہیں آتی، لیکن میں جو آپ کی بات کو سمرائز کر رہا ہوں اسی طرح ہی ہے نا، یا سیاستدان مل کے بیٹھ جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ نے مجھے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے نا کہ جی پہلے آپ نظام ٹھیک کریں پھر الیکشن کریں۔ میں اس ایک جملہ مجھے کہنے دیں، آپ مجھے بتائیے کہ کسی چور کو، ڈاکو کو، میں یعنی دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ یقین مانیں ڈاکو کو پولیس پکڑ کے لے جائے، چھڑوانے والا کون ہے؟ اس علاقے کا ایم این اے اور ایم پی ہے۔ جس ملک میں ڈاکو کی سرپرستی سیاستدان کرنا شروع کر دیں، آپ مجھے بتائیں وہاں غریب آدمی کہاں جائے گا؟ ٹھیک یہ عامر صاحب اب مجھے وہ دوبارہ میں سوال ادھر ہی آ جاتا ہے، الیکشن ہوں گے تب معاملہ ٹھیک ہوں گے یا معاملہ ٹھیک ہوں گے تو پھر الیکشن ہوں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ نصر اللہ صاحب نے آپ کو قائل کیا یا نہیں کیا، لیکن مجھے تو کافی حد تک انہوں نے قائل کر لیا۔ اچھا، یقیناً جو پاکستان کا سسٹم ہے اتنا روٹن ہے کہ اس کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو خواہش ہے نا، نصر اللہ صاحب کی خواہش ہے،
سروردی صاحب کی بھی ہوگی اور بہت سارے پاکستانیوں کی ہوگی، یہ کہیں پہ جا کے رک جاتی ہے. لوگ مطلب ایک آنچ کی کسر رہ جاتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جن کا احتساب ہونا چاہیے، جن کو سسٹم سے آؤٹ ہونا چاہیے، وہ دوبارہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ریگل آؤٹ کر کے نکل جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے مطلب ہے کہ جو ہماری ملک میں 20ویں صدی میں جو افراد جن کی کرپشن جو ہے وہ ایک مسئلہ تھا، وہ 21ویں صدی کے پاکستان میں سلوشن نہیں بن سکتے. اگر تو آپ دونوں یہ رائے رکھتے ہیں نا جس طرف آپ اب مجھے لے کے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ تمام جمہوری طاقتوں کے خلاف ہیں. پھر تو یہی مطلب ہے نا، یہ جب ہوتا ہے کہ جی وہی لوگ تو وہ جمہوری طریقے سے وہی لوگ. میں بڑا منصور دلچسپ بات ہے کہ ہماری جمہوریت کا پریمیم کرپشن بدعنوانی کو سمجھا جاتا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں جی موروثی سیاست کے خلاف اور کرپشن کے خلاف، آپ کہتے ہیں آپ جمہور دشمن ہے، جمہوریت دشمن ہے. حالانکہ ہماری نظر میں اصل جمہوریت وہی ہے کہ جو صاف ستھری ہو، جس کے اندر مڈل کلاس کی محنت کشوں کی ریپرزنٹیشن ہو. عامر صاحب مجھے ایک تو آئیڈیلزم کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر، مجھے ایک بات ہونا چاہیے، اس موروثی سیاست بیڈ اور موروثی سیاست انلیگل. اگر ایک حلقے کے عوام یا ایک ملک کے عوام یا ایک جماعت کے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں کا بیٹا یا بیٹی یہی ہمارا لیڈر ہوگا، ہے تو یہ جمہوریت ہی نا. ہم اس کو کہتے ہیں یار تمہاری سوچ چھوٹی ہے، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، اپنی عقل کو بڑا کرو. بریانی پہ تم ووٹ دینے والے لوگ، یو کین کیپ کرسنگ them as you want, but this is democracy. Ultimately this is democracy. چلیں ایک جملہ مجھے بھی اس پہ کہنے دیں. پولیٹیکل پارٹی میں اگر جمہوریت ہوگی تو اس میں الیکشن ہوگا. اگر وہ صاحب یا صاحبہ الیکشن لڑ کر آتے ہیں اور جناب اس کے بعد وہ پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے. دیکھیں میں نا ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مزمل صاحب بھی. سر میں عامر بھائی، میں نا پچھلے ہفتے میں نے عظمہ بخاری صاحبہ کو بلایا ہوا تھا اور میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا. میں نے اس انٹرویو کے اندر ان سے پوچھا، ایک سوال کیا میں نے ان سے. میں نے کہا جی آپ 15 سال کے بعد نون لیگ کی سربراہی کس کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے مریم نواز ہو جائے، ہو سکتا ہے حمزہ شہباز ہو جائے. میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لیا؟ وائی ڈونٹ یو سے کہ ہو سکتا ہے میں ہو جاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے میں نہیں ہو سکتی، مجھے پتا ہے مریم نواز. انہوں نے کہا نہیں مجھے مروانا ہے آپ نے. آئی ڈونٹ نو. لیکن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ کی پارٹی میں جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ آپ کو خود کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ایک دن میں ہوں گی پارٹی کی سربراہ. انہوں نے کہا میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ سسٹم ہی نہیں ہے. اب جب نہیں ہے، اب ظاہری بات ہے کوئی آپ کسی کو فورس تو کر نہیں سکتے کہ نہیں تو بند سربراہ، نہیں تو بنتا کیوں نہیں ہے. منصور صاحب ہم جمہوریت کے قائل ہیں، لیکن یہ جمہوریت کون سی ہے مجھے بتائیے. پچھلے 20 سال کا ہم تجزیہ کر لیتے ہیں. ایک سیاسی جماعت کہتی ہے مجھے لے کے آئیں. کس کو کہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کہتی ہے. جو جماعت نکلتی ہے وہ کہتی ہے مجھے واپس لے کے آئیں. کس کو کہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہتی ہے. اگر آپ کو عوام کے اوپر اعتماد ہے، آپ کہ جی ہم الیکشن لڑیں گے، ہم جیت کر آئیں گے. آپ کہتے ہیں ہمیں لے کے آئیں واپس، آپ نے ہمیں نکالا تھا ہمیں واپس لے کے آئیں. ایک جو نکلا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی میں بات نہیں کرنا چاہتا. عمران خان صاحب سے بار بار پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. جب ان سے سوال کیا گیا، جب وہ جیل موصوف نہیں گئے تھے، کہ بھائی صاحب آپ پھر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں، انہوں نے کہا نہیں میں تو آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ راستہ چاہتے ہیں واپس آنے. نہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا آرگومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ریالٹی چیک ہے کہ کتنی ہی عوام ہو جائے ہمارے پاس کتنا ہی بڑا ووٹ بینک ہو جائے،